اسی کے ساتھ میں صدر مجلس فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ تعالی کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات پیش فرمائیں۔ فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ مرکز امام بخاری کے قافلہ علم کے میر اور سالار دکتر عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ، مہمان مکرم جناب تفسیر صاحب حفظہ اللہ، ذمہ داران مرکز، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، پہلے خطاب جو تأثراتی خطاب تھا ایک طالب علم کی جانب سے، غالباً وسیم تھے، ان کا ایک جملہ کہ آج کا یہ لمحہ بڑا حسین و جمیل لمحہ ہے۔ واقعی مسابقۃ الوحیین کے نتائج اور تقسیم انعامات کا یہ لمحہ بڑا ہی خوبصورت اور خوشگوار رہا۔ اس مسابقے کے انعقاد کا اہتمام کرنے والے، وہ چاہے اول طور پر ہمارے میر کارواں ہوں، ذمہ داران مرکز ہوں، پھر اس میں شرکت کرنے والے اور دیگر تمام مشارکین اور معاونین، سب کے سب ان لوگوں کے لیے ابھی یہ کہا جا چکا کہ ان کا شکریہ، اب ان کے لیے مبارکباد۔ لیکن مجھے ایک مرتبہ مبارکباد کہنا اس مسابقے کے تعلق سے بہت ہی کم اور ہلکا لگتا ہے۔ برکت کی جتنی دعا دی جائے یہ کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں مسابقات بہت ہوتے ہیں، ابھی ایک مسابقے کا اور اعلان ہوا، اس کا بھی مقام اس مسابقے سے غالباً کم نہ ہو، اس کی اپنی اہمیت و افادیت ہے، ہم اس پر گفتگو کرتے رہیں گے۔ لیکن دنیا میں اور جتنے مسابقات، وہ تعلیمی ہوں، کھیل کود کے ہوں یا دوسرے کوئی بھی کسی بھی میدان کے ہوں، ان تمام کے مقابلے میں میں علی وجہ البصیرہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مسابقہ، جس کو ہم نے مسابقۃ الوحیین کا نام دیا، اس سے بہتر اس کے درجے کا کوئی اور مسابقہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے اہمیت کا حامل یہ مسابقہ ہے۔ کیوں اس مسابقے کی اتنی اہمیت ہے، میں اتنے اہل علم کے بیچ میں اتنے رسوخ اور وثوق سے کہہ رہا ہوں؟ یہ اس وجہ سے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، شیخ صدیق کہہ رہے تھے کہ جب آپ کسی ایک آیت کو یاد کرتے ہیں، ایک حدیث کو یاد کرتے ہیں، تو آپ دین کی ایک بنیاد کو اپنے اندر سم کر رہے ہیں، سرایت کر رہے ہیں۔ شیخ جنید صاحب نے یہ بات بیان کی کہ یہ ہماری بنیاد ہے۔ کیا؟ وحیین، قرآن اور حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان دونوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پوری کائنات بے مقصد ہو گئی۔ جس مقصد کے تحت رب نے ہم کو وجود بخشا، اس کائنات کو بنایا، اس کی یاد دہانی کے لیے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو یہی وحیین ہے، قرآن اور حدیث۔ اس سے دنیا کا کوئی بھی انسان، میں مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی بھی انسان اس سے بے نیاز رہ کر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، جیسا کہ آپ نے سنا۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو یاد کرنا، ان سے وابستہ ہونا اور جڑنا، یہ دین کی بنیاد سے جڑنا ہے۔ ان سے کٹنا دین سے کٹنا ہے۔ ان کی حفاظت کرنا دین کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اس حفاظت کا ذمہ، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی اور آپ سناتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ارشاد، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے الذکر کو نازل کیا، قرآن کو اور تفسیر قرآن، حدیث کو، ہم نے الذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ایک یعلمہم الکتاب والحکمہ والی آیت بھی آپ نے سنی. حدیث رسول میں حدیث کے حفظ اور اس کو آگے تک بڑھانے کی تلقین، تعلیم اور فضیلت بیان کی گئی. آپ نے یاد کیا ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی ثم وعاها ثم اداها الى من لم يسمع. اس شخص کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے. یہ انعام ملے نہ ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ملے گی وحیین کو حفظ کرنے والوں کو. اس شخص کو اللہ رب العالمین تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، حدیث رسول سنی، پھر اس کو محفوظ کیا، یاد کر لیا، اور پھر اسے اس تک پہنچایا جس نے اسے نہیں سنا. یہ قرآن و حدیث، وحی اور دین کے زندگی اور اسے مسلسل آگے بڑھانے کا ایک ترقیاتی عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا جو ذمہ لیا، وہ حفاظت کا اس حفاظت کا انتظام کیسے ہوا؟ آپ اور ہم درسن پڑھتے ہیں، تاریخی اعتبار سے پڑھتے ہیں، دین کی بنیادوں میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک اس امت کے کچھ طبقات نے قرآن کو قرآن کی جمع و تدوین کا عمل انجام دیا. پھر قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث رسول کی. یہاں تقریر کا تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے، اور جس موقع پر جس ماحول میں میں کھڑا ہوا ہوں، میرا دل چاہ رہا تھا کہ اعلان کر دوں. اگرچہ بظاہر میں اس مجلس کا صدر ہوں، اور اس پورے پروگرام میں نے شیخ سے کہہ رہا تھا، دکتور سے، کہ شاید یہی ایک فیصلہ غلط ہوا ہے کہ مجھ سے بڑے اہل علم، اہل تجربہ اور قابل اعتماد لوگوں کی موجودگی میں مجھے یہ صدارت دی جا رہی ہے. تو دل چاہ رہا تھا کہ یہیں اعلان کر دیا جائے، لیکن چونکہ اعلان ہے، مقررہ پروگرام ہے، پروٹوکول اور اصول و ضابطے کا لحاظ کرنا ہے، اس لیے میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ بحیثیت طالب علم آپ ان باتوں کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کی حفاظت اور ذکر کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اس کا جیتا جاگتا نمونہ تاریخی اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن کی جمع و تدوین میں اس امت نے کیسا زبردست نظام بنایا. کسی امت میں دوسری یہود، نصارہ اور کسی اور مذہب کی بات آپ دیکھ لیں، کہیں آپ کو ان کی اپنی مذہبی کتاب کے تعلق سے ایسا عمل نظر نہیں آئے گا جو اہل اسلام کے یہاں، ہمارے یہاں الحمدللہ قرآن اور قرآن کے ساتھ ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتا ہے. ہاں، یہ بات آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، رمضان المبارک میں دہرائی جاتی ہے کہ قرآن کو جو حفظ کے لیے اللہ نے آسان کیا، اس کا نتیجہ ہے اور قرآن کی حفاظت کا یہ انتظام ہے کہ آج دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں، مبالغہ نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد میں حفاظ قرآن پائے جاتے ہیں. اس کے بالمقابل یہودیوں کے یہاں توریت کو مانا جاتا ہے، لیکن توریت کا حافظ نہیں ملے گا. ہاں، نصارہ کے یہاں انجیل کے حفاظ نظر نہیں آئیں گے. ہاں، ہندوؤں کے یہاں وید کو لوگ کو یاد کیا ہو ایسا شاید ہی نہیں نظر آئے گا. اور دوسری مذہبی کتابوں کے اور ان کے ماننے والوں کے معاملات آپ کو ایسے ہی نظر آئیں گے. اور اس کے بالمقابل قرآن کے 100 200 لاکھ 2 لاکھ نہیں. اور یہ ایک بات نہیں کہ صرف ایک دور میں، ہاں، جب سے ہم لوگ تو قرآن کی آیتوں کے سلسلے میں اس کو قبول کرنے کے سلسلے میں ایک شرط مانتے ہیں کہ سارے کے سارے قرآن کا ایک ایک حرف اور لفظ 7 قرأتوں بلکہ 10 قرأتوں کے ساتھ تواتر کے درجے کو پہنچائے. ہر طبقے میں تاریخ کے اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے کہ سب کے سب جھوٹ پر متفق ہو ہی نہیں سکتے، سب کے سب غلطی کر ہی نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ الفاظ ہیں تو یہ معانی اور تفاسیر ہیں. اگر الفاظ محفوظ ہوں، معانی نہ محفوظ ہوں تو بھی بے معنی ہوگا. لہٰذا دونوں کی حفاظت ضروری تھی. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ نتیجہ تھا کہ امت نے صرف قرآن اور حدیث پر توجہ نہیں دی، اس کے متعلق آپ اس کو محفوظ بنانے کے لیے اس سے متعلق کئی علوم کو ایجاد کیا. فن اسماء الرجال اور قرآن سے متعلق جو علوم ہے، تجوید کا علم، قرأت کا علم، ہاں، اس کے معانی اور مطالب اور تفسیروں کا علم، اسباب النزول کا ایک مستقل شعبہ، ایسے مختلف شعبے بنائے گئے قرآن و سنت کے. اب اس تناظر میں آپ غور کیجئے کہ یہ جو مسابقت الوحیین ہے، یہ اسی ہمارے دین کی اس تعلیم سے، اور پھر یہ دینی تعلیم، اس دینی تعلیم کی بنیاد پر عہد صحابہ سے لے کر بعد کے ادوار تک جو سلسلہ چلا قرآن و سنت کو یاد رکھنے کا، حفظ کرنے کا، وہ اس تاریخ سے بھی جوڑنے کی ایک کوشش ہے. جنہوں نے بھی اس
مسابقے کا انعقاد کیا. یہ جاننا اور ماننا چاہیے کہ وہ بڑی دیداور شخصیت، گہری نظر والی اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا مقصد رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے. ہاں کہ یہ ہمارے دین کی بنیاد سے اور ہماری تاریخ اور تاریخی روایت سے جوڑنے کی ایک کوشش ہے. قرآن کی حفاظت شروع میں کیسے ہوتی تھی؟ اگرچہ کہ اس کی کتابت کا انتظام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں زیادہ انحصار حفظ پر تھا، قرآن کو یاد رکھنے پر. اور اس زمانے میں قرآن کو یاد رکھنے کا ایسا زبردست اہتمام تھا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اس سے متعلقہ امور کو، اسباب نزول ہوں، قرآن کے الفاظ کے عربی استعمال ہوں، اس لفظ کا وہی معنی جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس معنی کو ادا کرنے کے لیے اہل عرب اسی لفظ کو اس معنی میں استعمال کرتے تھے. اس پر جو ہے ہمارے صحابہ کرام کہتے ہیں، ایک روایت نقل کی اہل تفسیر نے کہ حضرت ابن عباس سے کسی شخص نے آ کر قرآن کے 100 الفاظ کے بارے میں معنی پوچھا کہ یہ لفظ اللہ نے اس کلام میں استعمال کیا ہے، اس کا یہ معنی ہے، کیا اہل عرب اسی معنی میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو ہر لفظ کے لیے انہوں نے عرب کا، پرانے اہل عرب میں سے کسی ایک شاعر کا شعر پیش کیا. 100 الفاظ کے لیے 100 شعر پیش کیا. آپ غور کیجئے کہ صرف قرآن نہیں، قرآن سے متعلق اس کے معنی اور مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے عہد صحابہ اور سلف میں کیسا زبردست اہتمام تھا. تو حفظ پر زیادہ اہتمام تھا. پھر آگے چل کر احادیث رسول کو بعد میں بتدریج جب یہ خوف پیدا ہوا کہ قرآن یا حدیث کا علم ضائع ہوگا، تو بتدریج، تفصیل کا موقع نہیں ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے خط کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے امام زہری وغیرہ کو اس کام پر مامور کیا. حدیثوں کی اکٹھا کرنے کی کوششیں شروع ہوئی، مختلف کتابیں اور تحریریں منتشر تھی، لیکن اس وقت بھی زیادہ تر حدیثوں کا جو ہے اہتمام قوت حافظہ پر مشتمل تھا. آہستہ آہستہ یہ علم جب آگے بڑھا تو جمع و تدوین کے لیے کیسے زبردست اہتمام ہوئے. آج ہمارے یہاں یہ چند کچھ حدیثوں کا حصہ یاد کرنے پر ہم بہت خوش ہو رہے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. لیکن ہمارے اسلاف میں جس طرح حافظ قرآن ہوتے تھے، حافظ حدیث ہوتے تھے، اور آپ نے اصطلاح میں پڑھی ہے کہ حدیث کا حافظ، اس کی کئی نام ہے، حجت الحدیث، حجہ بھی ایک اصطلاح ہے. حافظ کم سے کم ہے جس کو کم سے کم 1,00,000 احادیث، صحیح ہے، غلطی تو نہیں کر رہا، حافظ 1,00,000 احادیث، اور وہ ایسے ہی نہیں، صرف متن سند کے ساتھ جس کو حفظ ہوتی تھی اس کو حافظ حدیث کہا جاتا تھا. آپ غور کیجئے، یہ مسلمانوں کے دور عروج، ارتقاء اور بلندی کے موقع کی باتیں ہیں. اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم وحیین کو یاد کرنے اور پھر اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش میں منہمک لگ جاتے ہیں تو ہم اپنی ترقی کی طرف پلٹ رہے ہیں. مسلمانوں نے بعد میں وحیین سے اعتنا، توجہ کم کی، اور نتیجہ جیسا کہ شیخ صدیق نے ابھی موبائل کی مثال دی کہ جب یہ نہیں تھا تو ہم لوگ دماغ میں محفوظ رکھتے تھے نمبرات، اور جب تحریر پر انحصار ہونے لگا تو ہمارا حافظہ کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا. تو دماغ کا جتنا استعمال کیا جائے دماغ اتنا کام کرتا ہے. یہ ایک تجربے کی بات ہے، اہل علم اسے جانتے ہیں اور لوگ تجربہ کر سکتے ہیں. تو ایسے ہی ہمارے اسلاف قوت حافظہ پر اعتماد کرتے تھے. محدثین میں کیسے کیسے حافظین حدیث گزرے تھے، اللہ رب العالمین نے اسی اعتبار سے ان کو یہ قوت عطا فرمائی تھی. امام ترمذی کے بارے میں کہتے ہیں، استاذ املا کرا رہے ہیں، وہ انگلی پھیر رہے ہیں، استاذ نے دیکھ لیا، ناراض ہوئے تو کہا کہ آپ اپنا دیا ہوا سبق مجھ سے سن سکتے ہیں. تو پہلے کے دنوں کی اور بات کی جتنی حدیثیں پوچھی انہوں نے، جیسے استاذ نے حفظ کرایا تھا ویسے ہی سنا دی. ہم نے سنا واقعہ کہ امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے اہل بغداد نے، یا کہاں کے لوگ تھے، انہوں نے 10 لوگوں کو 10 حدیثیں سند کے ساتھ الٹ پلٹ کر کے غلط سلط بنا کر امام بخاری کے سامنے پیش کروائی. امتحان لینا تھا قوت حافظہ کا. آپ سوچئے کہ یہ تو ہم لوگوں کو کتنا موقع دیا گیا کچھ چیزیں یاد کرنے کے لیے. امام بخاری کے سامنے وہ غلط سند کے ساتھ غلط روایتیں پیش کی گئی. ان کا یہ میں نہیں جانتا، یہ میں نہیں جانتا. 100 حدیثیں کہا اور کوئی ہے؟ کہا نہیں. آپ نے اس کے بعد کھڑے ہو کر ان 100 حدیثوں کو ترتیب وار پیش کیا کہ سب سے پہلے فلاں صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے پہلے یہ روایت پیش کی، سند اس طرح پڑھی اور اس طرح سے روایت پیش کی، لیکن یہ روایت میں جو جانتا ہوں وہ اس سند سے اس طرح ہے اور صحیح روایت یہ ہے. دوسرے نمبر پر یہ پیش کی، 100 حدیث کا تجزیہ کر دیا، غلط بھی سنا دی جو ان لوگوں نے بنائی تھی. اللہ رب العالمین نے یہ قوت حافظہ دیا تھا.
تو آپ حفظ کریں گے، وحیین پر اعتنا اور توجہ دیں گے تو آپ کے حافظے کو قوت بھی اللہ رب العالمین بخشے گا. ہاں، اور آپ وحیین کو مضبوط بنائیں گے تو جیسا کہ میں نے ایک لفظ ایک جملہ استعمال کیا، اس کو بھی سرسری نہ لیا جائے کہ یہ ہمارے ترقی اور عروج کی ضمانت دیں گے. ہاں، قرآن و سنت سے جڑنا مسلمانوں کا اپنی اصل سے وابستہ ہونا ہے اور اپنے دین کی بنیاد سے رابطہ قائم کرنا ہے. اور جتنا آپ اس بنیاد سے قرآن و سنت سے جڑیں گے، ہماری امت جڑے گی، وہ دین صحیح سے جڑے گی، منہج حق سے جڑے گی. اور اس سے جتنا تمسک کم ہوگا، جن روایتوں میں قرآن کی آیتوں میں تمسک بالکتاب و سنہ کی تعلیم ہے، استمسک بالذی اوحی الیک قرآن میں بار بار کہا گیا. اسی طرح حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کہ جب تک ان دونوں چیزوں کو تم مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہی نہیں آئے گی. واضح طور سے ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ان کا تمسک جیسے جیسے کم ہوگا ویسے ویسے گمراہیاں آئیں گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ عہد اول سے گمراہیوں کا سلسلہ اسی قدر شروع ہوا جتنا لوگوں نے قرآن و حدیث سے رشتہ کم کیا اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں دوسرے علوم کو، فلسفہ کو، منطق کو، زندگی کے دوسرے معاملات کو اختیار کرتے گئے. جس قدر جو ہے قرآن و سنت کے مقابل کسی دوسری چیز کو اختیار کیا، اسی قدر گمراہیاں آئی. اور جب گمراہیاں آئی تو انتشار آیا، اختلاف آیا، دنیا کی عزت، دنیا کی قوت و شوکت بھی مسلمانوں کی جاتی رہی اور دین اور روحانیت و معنویت بھی کمزور سے کمزور ہوتی گئی. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی برکت و رحمت سے امت محروم ہوتی چلی جا رہی ہے. مختصر یہ کہ وحیین یعنی قرآن و سنت سے وابستہ ہونا ہمارے لیے ہر اعتبار سے سعادت ہے، برکت کا باعث ہے، فائدہ مند ہے. ابھی انعام کی بات ہو رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلا انعام لے کر عمرے کی سعادت پانا یہ ایک اعزاز کی بات ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن جیسا کہ اساتذہ کرام بار بار کہہ رہے ہیں کہ جن کو انعام نہیں ملا وہ کبیدہ خاطر نہ ہوں، دل چھوٹا نہ کریں. میں تو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے بھی چاہے وہ آخری نمبر پہ کیوں نہ آیا ہو، اگر آپ نے چند آیتیں اور چند حدیثیں یاد کی ہے تو یہ حفظ ہو جانا آپ کے لیے کسی عمرے کی سعادت سے کم نہیں ہے. ہاں، کہ آپ کا دل و دماغ، آج دیکھیے دنیا میں لوگ ٹی وی چینل دیکھنے والے، موبائل سے لگے رہنے والے، ماحول میں جو گندگیاں ہیں اس کو بار بار سننے والے، بری صحبتوں میں رہنے والے کیا حفظ کر رہے ہیں؟ دماغ میں ہر انسان، وہ کسی بھی کہیں کا رہنے والا ہو، اپنے ذہن و دماغ میں، دل و دماغ کے برتن میں کچھ نہ کچھ بھر رہا ہے، کچھ نہ کچھ یاد کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھے گھر کا بچہ جو ہے وہ اپنے والدین سے اچھی باتیں جب سنتا ہے تو وہ بھی اس کی زبان سے ہمارے سامنے الحمدللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ نکلتا ہے. اور ایک گھر کا ماحول اگر برا ہے، گندا ہے، تو اس بچے کو بھی ہم سنتے ہیں، کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ وہ گالیاں دے رہا ہے اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو گالیاں دیتے سنتا ہے. اس تناظر میں رک کے شاید بعد میں بھول جاؤں، مبارکباد دیتے ہوئے میں بطور خاص ہمارے میر کارواں شیخ عبید الرحمن مدنی حافظ اللہ کو خصوصی مبارکباد دیتا ہوں. ہاں، اور یہ ایک اس اپنے خطاب کے ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ جب ہم وحیین کو پڑھتے ہیں تو ترقی سے جڑتے ہیں، دین کی بنیاد سے جڑتے ہیں. جتنا ہم پڑھتے ہیں، جیسے شیخ صدیق نے کہا کہ اتنا قرآن حدیث ہم ہضم کر رہے ہیں، اتنا ہم اپنے کردار کی تعمیر کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کو درست کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہدایت سے جوڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر رہے ہیں. ہاں، اور یہ تربیت کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے بہت ہی اہم عنصر ہے. میں طلبہ سے بطور خاص کہوں گا کہ مسابقہ نہ بھی ہو تو آپ کو یہ معمول بنانا چاہیے. ہمارے الحمدللہ مرکز الامام البخاری کے نصاب میں شیخ صدیق نے بتایا کہ ایک آدمی پورا دورانیہ گزارتے گزارتے 12 ساڑھے 12 پاروں کا قرآن کا حافظ ہو جائے گا اور 250 کے قریب حدیثوں کا حافظ ہو جائے گا اگر وہ اس کو سنجیدگی سے کرتا ہے. آپ کے اندر اس سے زیادہ کی طلب ہونی چاہیے، اس کو مضبوط بنائیں. اور یہ ایک مسابقے کے بعد دوسرے مسابقہ، اس کو صرف مسابقے کی حیثیت سے نہ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ اہل مرکز نے، یہاں کے ذمہ داران نے آپ کو بہترین دسترخوان بنا کر دیا ہے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. اور یہیں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ صرف یاد کر لینا یہ آپ کی منزل نہیں ہے، یہ منزل کے لیے آپ کے سفر کی تیاری اور آپ کو ہتھیاروں سے مسلح کرنے کی ایک کوشش ہے. اگر آپ اپنے گھروں میں اس قرآن و حدیث کو جو آپ نے حفظ کیا ہے اس کو اگر بیان کرتے ہیں، اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی شخصیت کی، آپ کے گھر کی تعمیر کا حصہ ہوگا. اہل علم نے، غالباً سفیان ابن عیینہ کا قول ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو مراحل ہیں، سب سے پہلے غور سے سننا، دوسرا حفظ کرنا، یہ وہی حفظ ہے، مسابقۃ الوحیین میں حفظ کروایا. تیسرے نمبر پر اس پر عمل، اس کو سمجھنا، فہم سمجھنا، اب جو چیزیں یاد کی ہے آپ اس کو سمجھیں. چوتھے نمبر پر اس پر عمل کرنا.
اس پر عمل ہونا چاہیے، اور آخری نمبر پر عمل کرنے کے بعد جہاں تک آپ کی طاقت اور قوت ہے دوسروں تک پہنچانا، اس کی تبلیغ کرنا۔ تو میں جو خصوصی مبارکباد دے رہا تھا تمام شرکاء کو کہ آپ نے جس قدر بھی قرآن و سنت کو یاد کیا، وہ آپ کا یہ ایسا مسابقہ ہے کہ اس میں آپ نے جو کچھ سیکھا یا حفظ کیا ہے وہ سب آپ کا انعام ہے، سب آپ کے لیے انشاءاللہ اجر و ثواب کا ذریعہ بننے والا ہے۔ بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اخلاص اور عمل کی توفیق دے۔ اور میں نے ڈاکٹر صاحب کے لیے جو خصوصی مبارکباد کی کہی کہ ایک زمرے میں آپ کی تینوں بچیاں، پہلا دوسرا تیسرا نمبر، یہ کوئی کم سعادت کی بات نہیں ہے۔ ہاں، پھر دوسرے زمرے میں، اساتذہ کے زمرے میں آپ کے فرزند کا اول درجہ آنا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے، دینی ماحول اور دینی تربیت، یہ اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے۔ ہمارے اور آپ کے گھروں کو بھی ایسا بنانا چاہیے۔ میں خصوصی طور سے انہیں اور ہم سب سارے مشارکین کو مبارکباد دے رہا ہوں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک مرتبہ کہنا جیسے مجھے بہت کمتر اور ہلکا لگ رہا ہے، بار بار اور خوب خوب اللہ رب العالمین برکتیں نازل کرے اس کے اہتمام کرنے والوں پر، اس میں شرکت کرنے والوں پر، اس کے متعلق کوئی بھی کسی بھی قسم کا تعاون دینے والے پر۔ ہمارے مہمان خصوصی نے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مزید 2 لوگوں کو عمرے کے لیے ان کی طرف سے اہتمام کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان کو بھی جزائے خیر دے، گویا وہ بھی اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں۔ میں نے بیچ میں ایک جملہ کہا تھا کہ اس مطابقے کا اہتمام کرنا بڑی دیدہوری ہے، گہری نظر کا حامل ہے، اور مسلمانوں کو ان کی ترقی اور عروج کے راستے پر لے جانے کی طرف ایک قدم ہے۔ یہ مسابقہ ہمارے یہاں اس کو خوب اچھی طریقے سے بہترین ماحول بنایا جائے، اور پھر اس سبق کو ہمیں امت کے عام افراد تک، قوم اور معاشرے اور سماج تک اسے پہنچانا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کے مطابق گمراہیاں جو سب طرف پھیل رہی ہیں، اور ان گمراہیوں کے نتیجے میں جو فتنے مسلمانوں کا تعاقب کر رہے ہیں، ان کا علاج، ان کی کاٹ یہی ہے کہ وحیین سے اپنے آپ کو جوڑا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مسابقے کو جو مقصد ہے اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنائے، اور جن لوگوں نے بھی اس کا اہتمام کیا، اس میں شرکت کی، کسی بھی قسم کا تعاون دیا، رب العالمین ان سب کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے اور دنیا اور آخرت میں نجات و سعادت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔